نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے لگے ہیں وہ ہے قسم۔ ہمارے روزمرہ کی زندگی کے اندر ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جن کے اندر ہم قسم اٹھا دیتے ہیں۔ قسم تو اٹھا دی، اب اس قسم کا ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ قسم کس کو کہتے ہیں اور کس قسم کی قسم پر کفارہ ہوتا ہے اور کون سی قسم پر کفارہ نہیں ہوتا۔ تو قسم 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قسم جسے کہتے ہیں یمین لغو، اور ایک قسم جسے کہتے ہیں یمین غموس، اور ایک قسم جسے کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ ان میں سے جو سب سے پہلی قسم ہے یمین لغو، یمین لغو کا معنی یہ ہے کہ ایسی قسم اٹھانا کہ جو انسان کا تکیہ کلام بنا ہوتا ہے کہ باتوں باتوں کے اندر انسان قسم اٹھاتا رہتا ہے اور اس میں قسم کا ارادہ اور قصد انسان کا نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی بندہ عادتاً کہتا ہے واللہ باللہ، اس طرح، یا عادت ہے کسی شخص کی بات بات میں قسم اللہ کی قسم ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس کا ارادہ قسم کا نہیں ہوتا، تو اس قسم پر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ رب العزت مؤاخذہ نہیں کرے گا تمہاری لغو قسموں پر، تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک بری عادت ہے، مکروہ عمل ہے، قابل ترک ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 2، قسم جسے کہتے ہیں یمین غموس، یہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، کہ کبیرہ گناہ یہ ہیں کہ آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے، اور فرمایا والدین کی نافرمانی کرے، ناحق کسی کو قتل کرے، اور چوتھے نمبر پر جو کبیرہ گناہوں کے اندر ذکر کیا فرمایا وہ یمین غموس ہے۔ یمین غموس اس قسم کو کہتے ہیں کہ انسان گزشتہ زمانے کے بارے میں قسم اٹھائے اور اس کو پتہ بھی ہے یہ کام نہیں ہوا، وہ جان بوجھ کر اس پر قسم اٹھا کر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ مثلا کسی شخص نے نماز نہیں پڑھی، اس سے کسی دوسرے شخص نے پوچھا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، اور وہ کہے خدا کی قسم میں نے نماز پڑھی ہے۔ اب اس کو پتہ ہے اس نے نماز نہیں پڑھی، اب جان بوجھ کر اس نے اللہ کی جھوٹی قسم اٹھائی، اسے یمین غموس کہتے ہیں، اور یہ قابل مذمت ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث کے اندر اس کی سخت وعید آئی ہے۔ یمین غموس جو ہے اس پر انسان گناہگار ہوتا ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ بندہ توبہ اور استغفار کرے، اللہ رب العزت سے معافی مانگے، باقی اس پر کفارہ نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر جو قسم ہے وہ ہے یمین منعقدہ، کہ آدمی مستقبل میں کسی چیز کے بارے میں قسم اٹھائے، کہ آدمی کہے کہ میں کل یہ کام کروں گا، پھر اس نے وہ کام نہ کیا، یا کہے کہ کل میرا بھائی آئے گا، وہ نہیں آیا، تو اس صورت میں اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتے ہیں وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانِ، لیکن اللہ رب العزت تمہارا مؤاخذہ کرے گا ان قسموں پر جو تم نے مضبوط باندھی ہے، دل کے ارادے کے ساتھ کیے ہیں۔ کیا کفارہ ہے؟ فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو ایسا کھانا کھلاؤ اوسط درجے کا، درمیانے درجے کا، جو تم اپنے اہل و عیال والوں کو کھلاتے ہو، یا پھر یہ نہیں ہے تو پھر 10 مسکینوں کو آپ کپڑے پہنا دو، یا پھر غلام کو آزاد کرو۔ اس دور میں غلام تو ہے نہیں ہے،
پھر اگر جو شخص کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، یہ اس کی استطاعت اور اس کی یہ قدرت نہیں ہے، کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، فرمایا فَمَن لَمْ يَجِدْ، جو شخص یہ نہ پائے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو اسے چاہیے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ تو یہ کفارہ ہے اس کا کہ یہ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ تو یہ یمین منعقدہ پر اس پر یہ کفارہ ہے، اور جو کھانا کھلائے گا یہ 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا۔ اب قسم جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کی انسان اٹھا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا یہ بڑا گناہ ہے، حدیث کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے۔ اور جو کفارہ ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی قسم کھانے پر ہوتا ہے، کسی اور کی قسم اٹھانے پر کفارہ نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی شخص کہے میری جوانی کی قسم، میرے ماں باپ کی قسم، یا کسی اپنے اعضاء میں سے کسی ایک عضو کی قسم اٹھائے، تو اس پر بھی اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ اور پھر قسم بندہ خود اٹھائے تو کفارہ ہوتا ہے۔ آج کل جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بچوں کی خصوصاً عادت ہوتی ہے، تم پر قسم ہو کہ یہ کام کرو تو یہ کام نہ کرے، تو اس میں بھی اس کا کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر آدمی کسی ناجائز کام کی قسم اٹھا دے تو پھر اس سے کیا کرنا چاہیے؟ ناجائز کام کی قسم اٹھائی تو اس قسم کا توڑنا اس پر واجب اور ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں توڑے گا اس قسم کو تو یہ گناہگار ہوگا۔ اس قسم کو یہ توڑ دے اور پھر کیا کرے؟ اس قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ مثلا کوئی شخص ایسے کہہ دے کہ میں زندگی بھر اپنے ماں باپ سے بات نہیں کروں گا، یا میں نماز نہیں پڑھوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، تو اس قسم کی قسم کو